فرشتے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بناتے ہیں، اللہ نے ان کو متعین کیا ہے۔ یہ ماں کی پیٹ میں جو بچوں کی شکلیں بنتی ہیں، کبھی ماں کی طرح، کبھی باپ کی طرح، کبھی دادی کی طرح، کبھی دادا کی طرح، کبھی بھائی کی طرح، کبھی بہن کی طرح، یہ جو شکلیں بنتی ہے اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے اندر شکل بناتے ہیں۔ اور روزی بھی پہنچانے والے کچھ فرشتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچے کو روزی پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ فرشتے ایسے ہیں، اپنے عنوان کے مطابق بات آئی تو ایک بات اور یاد آ گئی، حالانکہ یہ مجھے اس کا ذکر نہیں کرنا تھا، بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے زمین پر گھومنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، ان کو سیاحین کہتے ہیں۔ وہ سیاحت کرتے ہیں اور وہ زمین پر تلاش کرتے ہیں ذکر کی محفل کہاں ہے، تو وہ محفل جب ان کو ذکر کی مل جاتی ہے وہ اپنے فروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، کل سے آج تک انشاءاللہ تبارک و تعالی قول مصطفیٰ کے مطابق یہ تو ہمیں شامیانہ کپڑے کا نظر آ رہا ہے، لیکن سیاحین فرشتوں نے اپنے پروں سے ہمیں ڈھانک لیا ہے، اور اس کے بعد اس کی الگ تفصیلات ہے، اس کی طرف نہیں جا سکتے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں، کتنے فرشتے ذرا اندازہ کیجئے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جب بارش برستی ہے تو ہر قطرے کے ساتھ وہ زمین پر آتے ہیں، ہر قطرے کے ساتھ۔ کتنی بارش برستی ہے دنیا کے اندر، ہمارے یہاں تو 4 مہینے میں 2 مہینے 3 مہینے جتنی بھی برستی ہو، لیکن کچھ زمینیں ایسی ہیں جہاں روزانہ بارش ہوتی ہے، جہاں کبھی 2 دن میں بارش ہوتی ہے، کبھی 3 دن میں برسات ہوتی ہے۔ تو کچھ فرشتے ہیں، ذرا اللہ کی شان پہ غور کرو، یہ ایمان کا حصہ ہے فرشتوں پہ ایمان لانا۔ قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ اکبر، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی بات کی، رسولوں پہ ایمان لانے کی بات کی، فرشتوں پہ ایمان لانے کی بات کی۔ فرشتوں کی کائنات بڑی خوبصورت ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو کچھ فرشتے برسات کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ایک ایسا معجزانہ موضوع سننے جا رہے ہیں جو عقل کو حیران اور دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل کیسے بنتی ہے؟ قرآن مجید نے ہمیں صدیوں پہلے بتایا کہ انسان ایک چھوٹی سی بوند سے پیدا ہوتا ہے، اور وہی بوند کس طرح اللہ کے حکم سے ایک مکمل مخلوق میں بدل جاتی ہے۔ سید امین القادری صاحب اپنے اس بیان میں بڑے عشق و ادب سے بتاتے ہیں کہ ابتدا میں وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر اللہ کی قدرت سے وہ علقہ یعنی چپکی ہوئی چیز بن جاتی ہے، اس کے بعد مضغہ یعنی خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر اللہ اپنے حکم سے ہڈی اور گوشت بنا دیتا ہے۔ آخرکار چہرہ، اعضاء، آنکھیں اور تمام خود و خال ٹھہرتے ہیں۔ یہ سب کچھ محض ایک حکم الہی کی صورت میں واقع ہوتا ہے۔ حضرت سید امین القادری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عام طبعی عمل نہیں بلکہ اللہ کی ثنا کا مظہر ہے، وہ ذات جو ارض و سما کو سنبھالتی ہے، بچے کے ہر عضو کی بناوٹ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 40 دن کے بعد فرشتہ آ کر لکھ دیتا ہے کہ اس جنین کی زندگی، رزق اور عمل کیا ہوگا۔ یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی تقدیر بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے جب ہم بچے کی تخلیق کے راز پر غور کرتے ہیں تو ہمیں عاجزی، شکر اور اللہ کی بڑائی کا احساس دل میں آتا ہے۔ دوست، اس معجزے سے سبق لینا ہے کہ ہر انسان عزت کے لائق ہے، ہر پیدائش نعمت ہے، اور ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانے کے اس عمل کو غور سے سنیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کی عاجزی بڑھے گی، اور آپ اللہ کی تخلیق کی باریک بینی کو پہچانیں گے۔ اب چلیے دل لگا کر سنتے ہیں حضرت سید امین القادری صاحب کا یہ ایمان افروز بیان۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ ڈیوٹی لگائی ہے ہوا چلانے پر، کچھ کو ڈیوٹی لگائی ہے بارش برسانے پر، کچھ کو ڈیوٹی لگائی ہے نباتات اگانے پر، کچھ کو ڈیوٹی لگائی ہے بادلوں کو ہانکنے پر۔ وہ بادل جو آتے ہیں وہ ان کو ہانک کر، جیسے ریوڑ کے، بکری کے ریوڑ کو کوئی ہانک کر لے جاتا ہے، ویسے
سے فرشتے بادلوں کو ہانکتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی جو ہے ان کو ڈانٹتے بھی ہے، بلکہ ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے اللہ نے رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسی طاقت دی ہے، جب وہ بادل کو چلاتے ہیں تو بجلیوں کے کڑک کی بھی آواز آتی ہے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے۔ فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ان کی پیدائش کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو روایت میں یہ آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں فضاؤں کے اندر ایک بہت بڑا نور کا دریا ہے، اور اللہ اکبر، جس وقت جبریل علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس میں غوطہ لگاؤ، تو وہ غوطہ لگاتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو جبریل اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں، ابھی آگے ذکر آئے گا پرے جبریل کتنا بڑا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو وہ پروں سے جتنے نور کے قطرے ٹپکتے ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ فرشتوں کی پیدائش کی ایک شکل یہ بھی ہے، بہت خوبصورت بات آئی ہے، جب کوئی مومن کسی مومن کو خوش کر دیتا ہے، اللہ اس خوشی سے بھی فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے جنت میں بھی ایک فرشتہ ایسا ہے کہ وہ جب دریا میں غوطہ لگاتا ہے تو بھی فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ غرض کے فرشتوں کی پیدائش کی مختلف صورتیں ہیں، ابھی بھی فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں طاقت دی ہے۔ خود جبریل علیہ السلام آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اکثر۔ اللہ اکبر۔ تو جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ یہاں پر یہی تو بات ہے، اللہ اکبر، جو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں بنے ہیں وہ جس لباس میں آ جائیں لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن حقیقت محمدیہ اگر لباس بشر میں آ جائے تو لوگ ان کو اپنی طرح بشر کہتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمیں پتا چلا بات اتنی ہے، لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا، لیکن جب ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں بشریت کا مرتبہ پتا چل گیا کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک بشری لباس سے خوبصورت کوئی لباس ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، امام پکار رہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، یہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔